اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے مسند اور مسند الیہ کو سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسند کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی جملے میں کوئی بھی جو خبر ہوتی ہے، یعنی جو بات، جو پیغام آپ کسی کے بارے میں دیتے ہیں، اسے مسند کہتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پہ لکھوں فاطمہ پڑھ رہی ہے، تو آپ نے فاطمہ کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خبر، یہ ہے پیغام، یہ ہے کہ پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسند ہے۔ اسی طرح سے بچہ کھیل رہا ہے، تو خبر اور پیغام کیا ہے؟ یہ کھیل رہا ہے، یہ مسند ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح سے احمد کھڑا ہے، تو اس میں خبر کیا ہے؟ یہ کھڑا ہے، یہ مسند ہے، صحیح ہے؟ اب آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسند کیا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسند کیا ہے، تو فوراً یہ آپ سمجھ لیں کہ جو یہ بچ گیا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ مسند الیہ ہے، اس میں یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اب ہم اور بھی جملے، میں آپ کو ایک عربی کا جملہ بتاتی ہوں اور آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں مسند اور مسند الیہ کیا بن سکتا ہے۔ جیسے یہی جو میں نے بنایا احمد کھڑا ہے، اسی کو میں بنا رہی ہوں، استعمال کر رہی ہوں زید قائم، ٹھیک ہے؟ زید کھڑا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں کھڑا ہے، خبر کیا ہے؟ یہ کھڑا ہونا اس کا، قائم، یہ کیا بنے گا؟ مسند بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور زید کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا۔ اسی طرح سے دیکھیں عالم مجتہد، ٹھیک ہے؟ عالم مجتہد ہے، تو یہ ہے وہ کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ خبر ہے جو اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مجتہد ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں پر مسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مسند الیہ ہے۔ اچھا، اب یہ تو میں نے سارے آپ کو جملہ اسمیہ بنا کے دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک جملہ بناتی ہوں، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں فعل پہلے آتا ہے، صحیح ہے؟ جیسے یہاں پہ میں لکھتی ہوں کتب زید، کتب زید، اس کا مطلب کیا ہے؟ زید نے لکھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں لکھنے والا کون ہے؟ زید ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ لکھنا۔ زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زید نے لکھا۔ تو اب آپ جیسے کہ شروع سے یہ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہوتا ہے نا، چاہے وہ خبر ہو، چاہے وہ پیغام ہو، چاہے وہ کوئی فعل ہو، کچھ بھی ہو، تو جو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ مسند بنتا ہے، صحیح ہے؟ تو اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ لکھنا بتایا جا رہا ہے، تو اب اس میں مسند کیا بنے گا؟ یہ کتبہ۔ اور کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ زید کے بارے میں، تو زید کیا بنے گا؟ مسند الیہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کہ آپ کو یہ مسند اور مسند الیہ آسانی سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی چیز مشکل ہو تو بتا دیجیے گا، میں اس کو اور بھی ایکسپلین کر دوں گی۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، آسان سی ایک ڈیفینیشن آپ لکھیے گا مسند کی۔ مسند کیا ہوتا ہے؟ خبر یا پیغام، ٹھیک ہے؟ اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں خبر یا پیغام دی جا رہی ہو، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ اور ایک اور بات اس میں لکھیے گا کہ اسم جو ہوتا ہے نا، اسم، وہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو فعل ہے وہ صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فعل ہمیشہ خبر بن کے ہی آتا ہے نا۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کتبہ، یہ فعل ہے، اور یہ اب کیسے بنے گا؟ یہ مسند الیہ کیسے بنے گا؟ کیونکہ یہ ایک فعل ہے، اس کا کوئی فاعل بھی ہوگا، اس کا کوئی کرنے والا بھی ہوگا، یہ ایک خبر بن کے ہی آ رہا ہے نا۔ جیسے زید کتب زید میں کیا آ رہا ہے کہ زید نے لکھا، تو اب جو لکھنا ہے وہ تو ایک فعل ہی ہے نا۔ فعل مسند الیہ کیسے بن سکتا ہے؟ مسند الیہ تو وہ بنے گا کہ جو اس کا اصل ہوگا، اس جملے میں جو اصل ہوگا، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، جس کے بارے میں جس کا فعل بتایا جا رہا ہو، چاہے وہ فعلیہ جملہ ہو، چاہے وہ اسمیہ جملہ ہو، آپ یہ یاد رکھیں، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیشہ وہی مسند الیہ بنتا ہے، اور اس کے مد مقابل جو بات ہے، جو خبر ہے، جو پیغام ہے، وہ مسند بنتی ہے۔ انشاءاللہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔
پھر بھی اگر کوئی چیز تشنا ہو تو ضرور سوال کر لیجیے گا۔ والسلام علیکم۔